الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس کریم مولا نے ہم سب کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آپ علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے۔ یقیناً نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت مبارک، آپ کی ولادت باسعادت ہم سب کے لیے سب سے بڑا فضل اور اس کا انعام ہے۔ یہ ایام میلاد گزر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مسرت و شادمانی کے گن گا رہے ہیں۔ خوشی ہونی بھی چاہیے، مسرت و شادماں ہر صاحب ایمان کو ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ارشاد فرما کے ہر اہل ایمان کو یہ دعوت مسرت دی ہے، دعوت فرحت عطا فرمائی ہے کہ تم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر شکر بھی بجا لاؤ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر سے اپنے سینوں کو مزین فرماؤ۔ انسان جتنا بھی شکر ادا کر سکے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بعثت اور تشریف آوری پر اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہم سب کو عطا کی گئی ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ منسلک رہنا یقیناً دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کے سمیٹنے کے مواقع انسان کو میسر ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، یہ ایام میلاد گزر رہے ہیں، ہر شخص ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سینوں کو مزین کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر وہ ذکر ہے جو خود رب ذوالجلال کا ذکر ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنا ہی ذکر قرار دیا ہے، اس ذکر سے دوری کو اپنے ذکر سے دوری ہی قرار دیا ہے، اس ذات سے محبت کو اپنی ذات کی محبت ہی قرار دیا ہے، اور اس ذات کی محبت سے دوری کو اپنی محبت سے دوری ہی قرار دیا ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے
حضور کے ذکر خیر میں زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یقیناً وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے ہمیں چھوڑ دیا، جس نے ہم سے اعراض کیا، تو ہم اس کا حشر کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اس کی معیشت، اس کا کاروبار زندگی، اس کا رہنا سہنا تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے روز ایسے شخص کو اندھوں کی صف میں سے اٹھائیں گے۔ ہم نے یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہی مختلف مقامات پر لفظ ذکر کو مختلف چیزوں کے لیے، مختلف اشیاء کے لیے اور مختلف پیغامات میں اور اپنے حکم میں استعمال فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مقدس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ یہاں پر لفظ ذکر کا استعمال نماز کے لیے کیا گیا ہے کہ تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ جو انسان نماز کو قائم کر رہا ہوتا ہے، یقیناً وہ شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کی معیشت، کاروبار زندگی، اس کا رہنا سہنا اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں اندھوں کی صف میں سے اٹھائیں گے۔ ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ لفظ ذکر کا استعمال اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے کیا ہے۔ جو شخص نماز سے اعراض کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہوتا ہے۔ جو نماز سے اعراض کرتا ہے، اس کی معیشت، کاروباری زندگی اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے روز اسے اندھوں کی صف میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لفظ ذکر کو قرآن مقدس کے لیے استعمال فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے ہی اٹھا رکھا ہے۔ یہاں پر لفظ ذکر کا استعمال قرآن مقدس کے لیے کیا گیا ہے۔ مراد کہ جو قرآن مقدس سے اعراض کرتا ہے، قرآن مقدس کو چھوڑتا ہے، قرآن مقدس کو بھول جاتا ہے، اسے پشت کر لیتا ہے، اسے کھولتا پڑھتا نہیں ہے، اس کی تعلیم، اس کے تعلم کے ساتھ اس کا شغف اور لگاؤ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت، کاروبار زندگی، اس کا رہنا سہنا اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ اسے اندھوں کی صف میں سے اٹھائے گا۔ تو یہاں اللہ نے لفظ ذکر کا استعمال قرآن مقدس کے لیے کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لفظ ذکر کو عمومی ذکر کے لیے استعمال کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ جو انسان شب و روز اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین میں شمار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو پھر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت، کاروباری زندگی، اس کا رہنا سہنا اس کے لیے تنگ کرتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ اسے اندھوں کی صف میں سے اٹھائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو۔ اگر صبح ہو تو اللہ کے ذکر سے ہو، شام ہو تو بھی اللہ کے ذکر سے ہو۔ صبح و شام سوتے جاگتے اللہ کے ذکر میں انسان کو گزارنے چاہیے۔ ایک اور مقام پہ جس کے لیے آج کی اس نشست میں میں نے اس بات کو چھیڑا ہے، وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ ذکر کا استعمال اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اور مقام پہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی اور جگہوں پر احادیث کی روشنی میں اس کی توجیحات، اس کی توضیحات، اس کی ڈیفینیشن کے اندر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ جو حضور کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ہی ذکر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے اس ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے اور فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کیا مطلب؟ جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ہی ذکر کرتا ہے، جو آپ سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ ہی سے اعراض کرتا ہے، جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ مجھے ہی چھوڑتا ہے، جو آپ کو بھول جاتا ہے وہ مجھے ہی بھولتا ہے، اور جو آپ سے اعراض کرے گا اس کی معیشت، اس کا کاروبار زندگی، اس کا رہنا سہنا اس کے لیے تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے روز ایسے شخص کو اندھوں کی صف میں سے اٹھائیں گے۔ سامعین و ناظرین، یہ بڑے عظیم ایام چل رہے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ چیز ہے کہ ہم ادھر ادھر توجہ دیں، اس مقدس مہینے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں گزاریں۔ یوں تو انسان کی زندگی کا شب و روز ہی حضور کی یاد میں گزرنا چاہیے، لیکن کچھ خاص ایام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جیسے کہ ولادت کے ایام ہیں، انہیں نبی پاک کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھ کے گزاریں۔ جو شخص حضور کی یاد کرتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس دنیا میں بھی انعامات سے نوازتے ہیں، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ کے رسول اسے بہت سارے انعامات سے نوازیں گے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ روایت کے مفہوم کے مطابق 50 مرتبہ درود پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اتنے انعامات کی اس پہ بارش کرے گا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزانہ کی بیس پہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں خود قیامت کے روز اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اس کے ساتھ سلام کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کم و بیش 1000 مرتبہ کثرت پہ یہ دلالت جملہ کرتا ہے، جو کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ جنت میں میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے داخل ہوگا۔ اتنے انعامات جس بندے کو اس عمل خیر کی وجہ سے ملے، اس انسان کو تو اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کر دینی چاہیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں گزارنی چاہیے۔ صاحبو، آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سے خوش ہوں، رسول اکرم کی نگاہ کرم ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں، حضور کی اتباع اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی پیغام کو یوں سمجھایا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہان کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ اگلے جہان کی تمام تر نعمتیں بھی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے
جو حضور سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ وابستگی نصیب کرے، حضور کی اتباع اطاعت نصیب کرے اور حضور کی محبت نصیب کرے۔ تمام اہل اسلام کو ان ایام کی اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں مبارک ہوں۔ 12 ربیع الاول یقیناً بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن سبھی حضرات جوق در جوق شوق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ باہر نکلیے، ریلیوں میں شامل ہوں، حضور کی محبت میں جھنڈیاں اٹھائیے، گھروں پہ لائٹنگ کیجیے اور گلی بازاروں کو سجائیے۔ یہ نعمت جتنی بڑی ہے اتنا اپنے سینے کو کشادہ کر کے اظہار محبت کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔